السلام علیکم معزز قارئین کو اپنے چینل دی ہسٹری ہب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز قارئین، کیا آپ چلتے پھرتے قلعے جو عثمانیوں نے بنائے تھے کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ قسطنطینیہ میں کیا دو واقعات ہوئے جس کی وجہ سے عیسائیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے؟ اور کیوں عیسائیوں کے بادشاہ قسطنطین نے عام سپاہیوں کا لباس پہن لیا تھا؟ معزز ناظرین کرام کے معلومات کے لیے ہم نے اپنے چینل پر عثمانی سلطنت اور سلاطین کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس میں ہم نے عثمانی سلاطین کے تاریخ، ان کے معرکوں اور فتوحات کا مختصر جائزہ لیا ہے۔ ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور مزید مفید معلوماتی ویڈیو سے مستفید ہو۔ معزز قارئین، پچھلے اقساط میں ہم یہ جان گئے تھے کہ کس طرح سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ پر حملہ کیا، کیسے اس کا طویل محاصرہ برداشت کرنا پڑا، اور کس طرح مسلمانوں کے بحری بیڑے قسطنطینیہ کے قریب گئے تھے۔ اس قسط میں ہم آخری معرکے کا ذکر کریں گے جس میں مسلمانوں نے بالآخر کئی حملوں اور بے شمار قربانیوں کی بدولت عیسائیوں کا دارالحکومت قسطنطینیہ کو فتح کیا تھا۔ معزز قارئین، شہر میں گھسنے کے لیے عثمانیوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا، اور وہ یہ کہ لکڑی کے تختوں سے ایک بہت بڑا اور بلند چلتا پھرتا قلعہ بنایا۔ اس موبائل قلعے کی 3 منزلیں تھی۔ یہ مصنوعی قلعہ شہر کے فصیلوں سے زیادہ اونچا تھا۔ اس قلعے کو زرعون اور گیلے چمڑے کا لباس پہنا دیا گیا تاکہ آگ اثر نہ کرے۔ ہر منزل میں آدمی بٹھا دیے گئے۔ اوپر والی منزل میں تیرانداز تھے جو ہر اس شخص کو نشانہ بناتے تھے جو فصیل سے سر نکالتا تھا۔ جب عثمانی اس قلعے کو لے کر آگے بڑھے تو شہر کا دفاع کرنے والوں کے دلوں پر رعب چھا گیا۔ مسلمان اپنے اس متحرک قلعے کو باب رومانوس کے فصیل کے قریب لائے۔ شاہ قسطنطین بذات خود آگے بڑھا اور اس کے ساتھ اس کے سپہ سالار بھی تھے تاکہ وہ اس متحرک قلعے کی راہ روکے اور اسے فصیل سے پیچھے دھکیلنے کی سبیل کرے۔ عثمانی اسے فصیلوں تک لے آنے میں کامیاب ہو گئے۔ قلعہ فصیل سے جوڑ دیا گیا اور متحرک قلعہ والوں اور فصیلوں پر موجود نصرانی فوجوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ معرکہ کارزار خوب گرم ہوا۔ مسلمان قیدی جو ابھی تک قلعے میں زندہ تھے فصیلوں پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے اور قید سے رہائی پائی۔ قسطنطین کو یقین ہو گیا کہ شکست ہو کر رہے گی، لیکن محصورین نے قلعے پر خوب آتش بازی کی، حتیٰ کہ اس کا قلعے پر بھی اثر ظاہر ہوا۔ متحرک قلعہ آگ پکڑ گیا اور جل گیا اور اپنے قریب بیزنطینی برجوں پر گر پڑا۔ اس قلعے میں جتنے دفاع کرنے والے سپاہی تھے تمام کو قتل کر دیا گیا اور خندق کو مٹی اور پتھروں سے بھر دیا گیا۔ لیکن عثمانی مایوس نہ ہوئے اور کوشش کرتے رہے۔ فاتح، جو اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کہ ہم ایسے 4 متحرک قلعے اور بنائیں گے۔ معزز قارئین، محاصرہ طول پکڑ گیا اور اس میں سختی بڑھتی گئی حتیٰ کہ بیزنطینی تک ہار گئے۔ 24 مئی کو سرداران شہر نے شاہی محل میں میٹنگ کی جس میں قسطنطین بذات خود شریک ہوا۔ میٹنگ میں شریک سب لوگ افق پر یاس و قنوط کے چائے ہوئے بادل دیکھ رہے تھے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے بادشاہ کی خدمت میں یہ تجویز پیش کی کہ وہ شہر فتح ہونے سے پہلے نکل جائے، لیکن بادشاہ نے دوبارہ اس تجویز کو رد کر دیا اور شہر میں رہنے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا اور آخری لمحے تک اپنی رعایا کے ساتھ رہے گا۔ میٹنگ ختم ہوئی تو بادشاہ محل سے باہر آیا اور فصیلوں اور قلعہ بندیوں کا معائنہ کرنے لگا۔ معزز قارئین، کئی افواہیں شہر میں گردش کر رہی تھی اور شہر کا دفاع کرنے والی فوجوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے۔ ان افواہوں میں سب سے اہم 16 جمادی الاول بمطابق 25 مئی کو پیش آنے والا واقعہ تھا۔ ہوا یوں کہ شہری حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی مورتی اٹھائے شہر میں گھوم رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے اور دشمنوں کے خلاف مدد کی درخواست کر رہے تھے
کہ اچانک مورتی ان کے ہاتھوں سے گری اور چکنچور ہو گئی۔ مورتیوں کا یوں ٹوٹنا مسیحوں کے نزدیک ایک غیر معمولی واقعہ تھا، جو آنے والے کسی خطرناک امر کی طرف اشارہ تھا۔ شہر کے رہنے والے اس واقعے سے بہت متاثر ہوئے، بالخصوص شہر کا دفاع کرنے والی فوج بے حد پریشان ہوئی۔ پھر دوسرا دن یعنی 26 مئی کو ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ زوردار بارش ہوئی، بجلی چمکی اور آسمانی آگ کا ایک گولا عین آیا صوفیہ کی چھت پر آ کر گرا۔ بشپ نے اسے شہر کے لیے بدشگونی خیال کیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا ہے اور یہ شہر عنقریب عثمانی مجاہدوں کے ہاتھ فتح ہو جائے گا۔ بشپ کی یہ باتیں سن کر بادشاہ اس قدر پریشان ہوا کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ معزز قارئین، عثمانی توپخانہ مسلسل گولہ باری کر رہا تھا اور فصیلوں اور قلعہ بندیوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ فصیل میں اب جگہ جگہ رخنے پیدا ہو گئے تھے۔ عثمانی لشکریوں نے قلعے سے گرے ہوئے پتھروں اور اینٹوں سے خندقوں کو پر کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ امکان پیدا ہو گیا تھا کہ کسی بھی لمحے مسلمان حملہ کر کے شہر میں گھس جائیں گے، لیکن کس جگہ سے شہر میں داخل ہوں گے قطعی طور پر ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ معزز قارئین، بروز منگل 20 جمادی الاول 857 ہجری بمطابق 29 مئی 1453 صبح 1 بجے شہر پر عام حملے کا حکم دے دیا گیا۔ مجاہدین کو ضروری ہدایات تو پہلے ہی مل چکی تھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج اٹھی اور مسلم فوج نے فصیلوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ نصرانیوں پر وہ خوف و ہراس طاری ہوا کہ کئی کلیساؤں میں جا چھپے اور کلیساؤں کے ناقوس بجانے لگے۔ پروگرام جو بڑی باریک بینی سے تیار کیا گیا تھا کے مطابق بحری اور بری حملے ایک ہی وقت ایک ساتھ ہونا تھا۔ مجاہدین شوق شہادت میں مست پوری بہادری اور جذبہ ایثار سے دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے، اور کئی تو ایسے خوش قسمت تھے کہ حملہ شروع ہوتے ہی اس جان فشانی سے لڑے کہ شہادت کا تاج سر پر سجا کر سرخرو ہو گئے۔ حملہ کئی طرف سے کیا گیا تھا، لیکن وادی نکوس پر زیادہ زور صرف کیا جا رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح بذات خود اسی دستے کی قیادت کر رہا تھا۔ عثمانیوں کا مقدمۃ الجیش نصرانیوں اور شہر کی فصیلوں پر گولوں اور تیروں کا مینہ برسا رہا تھا، اور کئی نصرانی سپاہی کی جرت نہیں تھی کہ سر اٹھا سکے۔ بیزنطینی بھی جان کی بازی لگا رہے تھے۔ دونوں فوجوں کے سپاہی سر پر کفن باندھ چکے تھے اور زندگی کی بازی لگا کر لڑ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ معزز قارئین، 2 گھنٹوں کی مسلسل زوردار جنگ کے بعد محمد فاتح رحمت اللہ علیہ نے اسلامی لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا اور ان پیچھے آنے والوں کی جگہ ایک اور تازہ دم لشکر کو فصیلوں پر حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ بیزنطینی سمجھ رہے تھے کہ شاید سستانے کے لیے کچھ وقت مل گیا ہے، لیکن عین اسی لمحے انہیں ایک اور تازہ دم لشکر کا سامنا تھا۔ نصرانی جو تھکاوٹ سے چور چور ہو چکے تھے، اپنے سامنے جنگ کے لیے ہر طرح سے تیار لشکر کو دیکھ کر خاصے پریشان ہو گئے۔ جس طرح بری لڑائی میں نصرانیوں کی تکی ماندی فوج کے سامنے ایک مکمل آرام کے بعد اٹھنے والی نئی جذبوں کی حامل اور جنگ میں اپنا حصہ لینے میں سخت رغبت رکھنے والی فوج تھی، اس طرح سمندر میں دست بدست لڑائی جاری رہی اور خوب زور کا رن پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے دفاعی فوج کئی ٹولیوں میں بٹی ہوئی تھی اور ایک ہی وقت میں انہیں کئی محاذوں پر لڑنا پڑ رہا تھا۔ معزز قارئین کرام، صبح کی روشنی پھوٹی تو حملہ آور اس قابل ہو چکے تھے کہ دشمن کی مورچوں کو اچھی طرح دیکھ سکے اور اپنے حملوں میں تیزی لا سکے۔ مسلمان بڑے پرجوش تھے اور ان کے سر میں حملے کی کامیابی کا سودا سمایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود سلطان نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا تاکہ توپخانے کو دوبارہ اپنی کارروائی جاری رکھنے کا موقع مل سکے۔ فوج جون ہی پیچھے ہٹی، توپخانے نے شہر کے فصیلوں اور دفاعی فوج پر گولوں کا مینہ برسا دیا۔ وہ رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، ان کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ کچھ دیر گولہ باری کرنے کے بعد توپخانے کو روک دیا گیا
اور بہادر انکشاریہ فوج جس کی قیادت سلطان خود کر رہا تھا شہر پر ٹوٹ پڑی اور تیروں کی وہ بارش برسائی کہ دفاعی فوج سر نہ اٹھا سکی۔ اس روز انکشاریہ نے کمال شجاعت اور بے مثال بہادری کے جوہر دکھائے۔ 30 سپاہی دشمن کی مزاحمت کے باوجود دیواروں پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگرچہ ان میں سے کافی لوگ جن میں ان کا قائد بھی شامل تھا شہید ہو گئے، لیکن وہ طوب قابی کے نزدیک شہر میں داخل ہونے کے لیے راستہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ عثمانی جھنڈا جب فضا میں بلند ہوا تو باقی لشکر کے جذبات میں تلاطم پیدا ہو گیا اور وہ شہر میں گھسنے کے لیے بےتاب نظر آنے لگے۔ انہوں نے ایسا زور کا حملہ کیا کہ دشمنوں کی طاقت جواب دے گئی۔ معزز قارئین، اسی دوران دفاع کرنے والی فوج کے سپاہی سالار جسٹن کو کاری زخم لگے اور وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ نصرانی فوج جو پہلے ہی ہمت ہار چکی تھی، اپنی سپاہی سالار کے زخمی ہونے سے ان کی رہی صحیح طاقت بھی جواب دے گئی۔ عثمانیوں نے شہر کے ایک اور حصے پر اپنے حملے جاری رکھتے ہوئے اور ان کے بہت سے سپاہی پسیلوں پر چڑھنے بلکہ بعض برجوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ باب ایڈریانوپل کے پھاٹک پر موجود دفاعی فوج کا خاتمہ کر کے عثمانی اس پر اپنا جھنڈا لہرا چکے تھے۔ راستہ بنتے ہی عثمانی لشکر بڑی تیزی سے شہر میں داخل ہونے لگے۔ قسطنطین نے شہر کے شمالی پھاٹک پر جب عثمانی جھنڈا لہراتے دیکھا تو وہ خود بھی مایوس ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب دفاع بے سود ہے۔ اپنا شاہی لباس اتارا، عام سپاہی کا لباس پہنا تاکہ پہچانا نہ جا سکے، اور اپنے گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگا دی اور اس جگر سوزی سے برسرے پیکار ہوا کہ بڑے بڑے بہادروں کا پتہ پانی ہو گیا، اور بالآخر یہ نصرانی بادشاہ جوان مردوں کی طرح میدان جنگ میں قتل ہو گیا۔ معزز قارئین، قسطنطین کی موت کا سنتے ہی جہاں عثمانی سپاہ کے جوش و جذبے میں بے پناہ اضافہ ہوا، وہاں دفاع کرنے والی نصرانیوں کے عزائم پست ہو گئے۔ عثمانی سپاہ مختلف مقامات سے شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ قیادت نہ ہونے کے بعد دفاعی فوج کے سپاہی بھی فرار ہو گئے اور اس طرح مسلمان قسطنطینیہ کے شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ ان لمحوں میں اپنی فوج کے ساتھ تھے اور اپنے گھوڑے کے پیٹھ پر بیٹھے فتح کی خوشی اور دشمنوں پر غلبہ پانے میں کامیاب ہونے کی لذت کو ان کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ لشکر کے قائد انہیں مبارکباد دے رہے تھے اور وہ جواباً کہہ رہے تھے، الحمدللہ، اللہ کریم شہداء پر رحم فرمائے اور مجاہدین کو شرف و عزت عطا کرے۔ یہ پوری قوم کے لیے فخر کی بات ہے۔ پوری ملت اسلامیہ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ معزز قارئین، شہر کے اندر بعض مقامات پر دفاعی سرنگیں تھی جن کی وجہ سے بہت سے مجاہدین شہید ہوئے۔ شہر کی زیادہ تر آبادی کلیساؤں کی طرف بھاگ گئی۔ منگل 20 جمادی الاول 857 ہجری بمطابق 29 مئی 1453 کا سورج ابھی سر سے ڈھلا نہیں تھا کہ سلطان محمد فاتح شہر کے وسط میں اپنی فوج اور قائدین کے جلو میں پھر رہا تھا اور ان کی زبان پر بار بار یہ کلمہ جاری ہو جاتا تھا، ماشاء اللہ۔ سلطان اپنی فوج اور قائدین کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، تمہیں قسطنطینیہ کے فاتح ہونے کا اعزاز حاصل ہو چکا ہے، اور اس شہر کے فاتحین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ وہ بہترین فوج ہوگی۔ سلطان نے اپنی سپاہ کو اس شرف اور فتح کی مبارکباد دی اور انہیں قتل و غارت سے روک دیا۔ حکم دیا کہ لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کرنا، ان پر احسان کرنا۔ پھر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لایا، حمد و ثنا کی اور اس کی بارگاہ میں اپنی بندگی اور عاجزی و انکساری کا اظہار کیا۔